جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا تو گھر میں تو جیسے قیامت سی برپا ہو چکی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے اس نے کس کرب میں گزارے۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جیسے کام کرنا بند کر چکی تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی شاہ حویلی کے باہر آ کر رکی تو پورا گاؤں ہی اس وقت وہاں پر جمع ہو چکا تھا۔ گھر سے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایمبولینس شاہ حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچ کر اپنے ضبط کو چھوڑتا آنسوؤں کو گال پر بہانے لگا۔ ایک نظر اس نے سامنے اس تابوت پر ڈالی جس میں اس کی کل کائنات موجود تھی، ہاں جس پر وہ جان چھڑکتا تھا، جس کے سہارے اس نے اب تک اپنی ساری خواہشات پوری کی تھیں۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور لوگ اس تابوت کو ایمبولینس سے باہر نکالنے لگے۔ ایک چیخ تھی جو گلبانو خاتون کے منہ سے نکلی۔ اپنی ماں کی چیخ سن کر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بال کھولے روتی ہوئی آ کر اس تابوت پر گری تھی۔ وہ گاڑی سے مردہ قدموں سے اترا اور گرنے کے انداز میں جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگا تھا۔ وہاں پر تو جیسے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ اس گھر کا بڑا بیٹا سبکت شاہ دبئی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ زارون شاہ اس وقت آفس میں تھا جب اس کی طرف کال گئی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے ہاسپٹل پہنچا، مگر اس وقت سبکت شاہ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، منہ سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو جسے وہ اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، آج وہ زارون شاہ کے سامنے اس حالت میں تھا۔ بڑی مشکل سے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا جسے زارون شاہ سنبھال چکا تھا۔ ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، وہ صرف اور صرف اذیت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف آپ کی اجازت درکار ہے۔ ان کی پسلیاں، ان کا معدہ بالکل کچلا جا چکا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں اور اذیتوں سے پل پل الجھتے رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انہیں انجیکشن لگا دیں گے، جس سے یہ ان تکلیفوں سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جائیں گے۔ زارون شاہ جانتا تھا وہ انجیکشن کس کام کے لیے۔ بعض مرتبہ جب مریض کی حالت زیادہ تشویشناک ہو جائے اور بچنے کے چانسز ناممکن ہو تو پھر ڈاکٹرز اپنی ادویات اور ٹریٹمنٹ ضائع کرنے کے بجائے بعض اوقات ایسے انجیکشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ زارون شاہ گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ جانتا تھا چند لمحوں بعد اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سبکت نے لرزتے ہوئے لبوں سے آنکھوں میں آنسو لا کر یہ بات کی تھی کہ میرے بعد میری امی جان کا خیال رکھنا، اور نینا کو اس گھر سے کہیں جانے مت دینا۔ وہ اس گھر سے جائے گی تو رل کر رہ جائے گی۔ ایک تکلیف تھی، اذیت تھی جو سب کچھ لبوں میں تھی۔ زارون روتے ہوئے اپنے بھائی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پلیز آپ ہمت نہ ہاریے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب وہ اپنا دم توڑ گیا۔ وہ تب سے ہی ایک کومے کی کیفیت میں تھا۔ ایک صدمہ تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ اس کے دوست نہیں تھے۔ تمام تر ڈاکیومنٹس سائن کیے تھے اور سارے فارمیٹس پورے کرنے کے بعد زارون شاہ اپنے بھائی کی لاش لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ جس پل دونوں بھائی پاکستان سے گئے تھے تو کس قدر خوش تھے۔ سبکت نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بس 5-6 مہینے بعد ہم دبئی میں اپنا گھر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم امی اور نینا کو بھی وہیں پر بلا لیں گے۔ مگر جواب میں زارون شاہ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے ایسے کیسے؟ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی دبئی میں سیٹل نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں وہ گئے تھے، اور جب واپس آئے تھے تو اس حالت میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور گلبانو خاتون اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا؟
تمہارے بھائی کو میرے سبقت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ زرون شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیوار سے کونے میں لگی نینا شاہ بیٹھی تھی۔ نہ رو رہی تھی، نہ چلا رہی تھی، بس بت بنی بیٹھی اس تابوت کو دیکھ رہی تھی جس میں سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ زارون شاہ آگے بڑھا اور اپنی بھابھی کو کندھوں سے تھام کر بولا کہ بھابھی چلیے بھائی کا آخری دیدار کر لیجئے، مگر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا سبقت ایسے نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جب واپس آئے گا تو ہم دونوں ایک ساتھ عمرہ پر جائیں گے۔ ہم نے ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی، سبقت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ مجھے دھوکا ہوا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ سب مذاق کر رہے ہیں نا؟ سبقت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگل سی ہو چکی تھی، مگر زارون نینا شاہ کو تھام کر تابوت تک لایا تھا۔ تابوت پر لگے کانچ کی کھڑکی سے جب اندر کا منظر دیکھا تو نینا شاہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہی تھی جب زارون شاہ اپنے بھائی کو کندھا دے کر قبرستان لے جا چکا تھا۔ گھر میں گہرام سا مچا تھا اور اس اچانک سے آنے والی موت نے جہاں نینا شاہ کی زندگی بدل دی تھی، وہیں ایک بہت بڑا طوفان آگے چل کر زارون شاہ کی زندگی میں بھی آنے والا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں اور بھابھی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھی تھیں۔ سامنے بھی زمل موجود تھی، نینا شاہ کی چھوٹی بہن زمل، جس سے زارون شاہ محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو سنبھالے ہوئے تھی، خود بھی رو رہی تھی۔ جب زارون جا کر بیٹھا تو خود ہی اٹھ کر گئی، پانی لا کر زارون کو دیا۔ 2 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس واپس کر دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور زمل وہیں پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہنے لگی، پلیز ہمت مت ہارو، سبقت بھائی کی زندگی اتنی ہی تھی، آپ تو مرد ہیں۔ دیکھیے آنٹی، گلبانو اور آپی نینا کس قدر پریشان ہیں۔ آپ اگر انہیں نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ ہم جتنا روئیں گے بھائی کی روح کو اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ زارون چپ چاپ سر جھکائے ہوئے تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ 1 ہفتے بعد جب نینا شاہ کے ماں باپ وہاں پر آئے، زمل بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ سیدھا زارون کے کمرے میں چلی گئی۔ زارون اس وقت سو رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھی اور بڑے پیار سے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر سہلانے لگی۔ اپنے ماتھے پر انگلی محسوس کر کے زارون کی آنکھ کھلی۔ سامنے زمل کو دیکھ کر چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان لا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ زمل فوراً کہنے لگی کہ ارے ارے کیوں اٹھ رہے ہیں، سوئے رہیے۔ میں تو بس ایسے ہی۔ مگر زارون شاہ اٹھ کر بیٹھتے اور زمل کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ جب آؤں گا تو میری اور تمہاری شادی ہوگی، ہم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے، لیکن دیکھو بھائی، ہمیں دعائیں دیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت اتنی اچانک ہوئی ہے کہ میں کبھی بھول ہی نہیں پاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر زارون کا لہجہ روندا تھا اور زمل کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ شاید اسی میں ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ خدا ہم سے ہماری وہ سب سے اہم چیز چھین کر نہ جانے کیا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وقت لگے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جائے گا۔ ہم دونوں مل کر آنٹی گلبانو اور ابی نینا کو سنبھال لیں گے۔ وہ دونوں کمرے میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زارون شاہ فریش ہو کر باہر آیا تو نینا کے والدین یہ اصرار کرنے لگے کہ ہماری بچی کو ہم یہاں سے لینے آئے ہیں۔ ہماری بچی اب اس گھر میں رہ کر کیا کرے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدت ہمارے گھر ہی پوری کرے۔ نینا شاہ تو سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی، مگر زارون شاہ فوراً اپنے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں انکل، نینا بھابھی کہیں نہیں جائیں گی۔ سبقت بھائی کی یہی خواہش تھی کہ نینا بھابھی اسی گھر میں رہیں۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ نینا کو اس گھر سے کہیں نہ بھیجا جائے۔ ہماری بھابھی ہم پر بوجھ نہیں ہے، وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ اسی مرتبے کے ساتھ رہیں گے جیسے پہلے رہتی تھیں۔ یہ سن کر بہرحال وہ لوگ وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، مگر پھر عدت پوری ہوتے ہی جو بات گلبانو خاتون نے کی،
زارون شاہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی امی جان۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ جواب میں گلبانو خاتون نے ایک گہری نظر اپنے سامنے کھڑے زارون شاہ پر ڈالی، اپنے دائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو گھما کر کہنے لگیں کہ بیٹا، میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے۔ نینا اس گھر کی عزت ہے، آپ جانتے ہیں نا، اس نے اس گھر میں رہتے ہوئے میرا، آپ کے بابا کا کتنا خیال رکھا ہے۔ بالکل سگی اولاد کی طرح وہ ہماری خدمت کرتی رہی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے جائے۔ مستقیم صاحب اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس کی شادی کہیں اور کروا دینا چاہتے ہیں۔ نینا شاہ تو سبقت کے چلے جانے کے بعد بالکل پتھر کی ہو چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری بہو ہمارے اسی گھر میں رہے اور آپ انہیں اپنی بیوی کے روپ میں اپنائیں۔ یہ سن کر زارون شاہ بڑی مشکل سے ضبط کر پایا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور پھر کسی بچے کی طرح وہ فرمائش کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جان، کوئی اور بھی تو راستہ ہوگا بھابھی کو اس گھر میں روک کر رکھنے کا۔ آخر آپ ان کی شادی مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ میں آپ کو اپنی پسند بتا چکا ہوں۔ میری پسند کون ہے؟ آپ میرے لیے آزمائش کیوں کھڑی کر رہی ہیں؟ مگر جواب میں گلبانو خاتون اپنی نظریں چرا گئی، کہنے لگی وہ وقت اور تھا اور آج کا وقت اور ہے۔ تم بس تیار ہو جاؤ، اس جمعہ کو تمہارا نکاح نینا شاہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہمیں اپنی امی جان مانتے ہو اور سچ مچ ہمارا احترام کرتے ہو تو تمہیں میرا یہ حکم ماننا پڑے گا۔ میں یہ حکم تمہیں ایک ماں ہو کر نہیں بلکہ گھر کی سربراہ ہو کر دے رہی ہوں۔ زارون چپ چاپ اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر سفید لباس میں بیٹھی ہوئی نینا پر ایک نظر پڑی۔ کچھ دیر پہلے وہ نینا کو ہمدردانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو نینا سے نفرت تھی، مگر جو بات امی جان کر چکی تھیں اس کے بعد تو خود بخود ہی اسے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور چلتا ہوا نینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ صرف 25 سال کی تھی اور بیوہ کا داغ اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ بغیر کوئی تمہید باندھے الفاظ کا سہارا لیے زارون کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں اندر امی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے، دیکھیے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ آج تک میں آپ کو اپنی بھابھی مانتا آیا ہوں۔ سبقت بھائی سے مجھے جس قدر محبت تھی میں انہیں باپ کے برابر عزت دیتا تھا اور آپ ان کی بیوی تھیں، مگر امی جان کا حکم ہے کہ میں آپ کو بڑی مشکل سے، زارون شاہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے کہہ کر میں آپ کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ میرے لیے کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جا کر امی جان کو منع کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں بھی اس طرح کا کوئی احساس و جذبہ نہیں ہے۔ ہم دونوں یہ غلط کر رہے ہیں۔ مگر جواب میں نینا نے نظر اٹھا کر زارون کو دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے تو بس سبقت شاہ سے محبت تھی۔ میرا عشق صرف اور صرف سبقت شاہ تھا، اور اب سبقت کے جانے کے بعد میں بس زندہ لاش ہوں، اور لاشوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس بندے پر سوار ہو کر قبرستان جاؤ گی۔ مجھے جس کے ساتھ مرضی رخصت کیا جائے، بس میری یہی شرط ہے کہ وہ مجھ سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ میں صرف اور صرف سبقت شاہ کو ہی اپنا مانتی ہوں۔ یہ کہہ کر نینا تو وہاں سے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی، صرف وہی جان سکتی تھی، جبکہ زارون اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی محبت تو کوئی اور تھی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جسے ہر وقت چڑھاتا آیا ہے، تنگ کرتا آیا ہے، بات بات پر اسے طنز کرتا ہے، در حقیقت وہ تو اس کی رگ رگ میں سما چکی ہے۔ وہ زمل سے محبت کر بیٹھا ہے۔ مگر عین اسی پل جو کچھ ہوا اس نے نینا شاہ
اور سبکت شاہ کی زندگی کو بالکل بدل دیا، مگر اس کے ساتھ ایک طوفان زمل اور زارون کی زندگیوں میں بھی آ گیا، جس کا خمیازہ وہ ساری عمر بھگتنے والے تھے۔ اگلی صبح زمل حشاش پشاش موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سبکت شاہ کی وفات کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بہت کچھ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں اس کی بہن نینا سر پر سفید چادر اوڑھے بیٹھی تھی اور ایک طرف زارون شاہ موجود تھا۔ درمیان میں گلبانو خاتون بیٹھی تھیں۔ زمل کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگیں، آؤ زمل، یہ سوٹ پسند کرو، بتاؤ ان میں سے کون سا عروسی جوڑا سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ زارون کے تو وجود میں ایک سرسری سی لہر دوڑ گئی جب اس نے زمل کو اچانک اپنے سامنے دیکھا، جبکہ وہیں زمل تو خاموشی سے سرشار ہونے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ لگنے لگا کہ شاید اس گھر میں ایک فنکشن ہونے والا ہے، اور وہ فنکشن یقیناً اس کی اور زارون شاہ کی شادی کا فنکشن ہوگا۔ وہ مسکرا کر ایک نظر اپنی بہن کو دیکھتی ہوئی سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر وہ لہنگے اور ساڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سرخ اور سنہری رنگ کمبینیشن کے ساتھ ایک لہنگا پڑا تھا۔ وہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر ہنس کر کہنے لگی، آنٹی دیکھیے یہ والا لہنگا کتنا خوبصورت ہے، مگر آپ یہ عروسی لباس پسند کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے؟ وہ سب کچھ جانتی تھی اور اس خوش فہمی میں تھی کہ یہ ساری شاپنگ اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر ایک آنکھ دباتے زارون کی طرف دیکھا جو بالکل سپاٹ لہجے میں بیٹھا تھا۔ گلبانو خاتون اس کی بات سن کر کہنے لگی، ہاں زمل بیٹی، فنکشن تو ہونے والا ہے اس گھر میں، ایک مرتبہ پھر خوشی آنے والی ہے۔ اسے کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ زارون کے کندھے پر رکھ دیا۔ مسکرا کر زمل بھی وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ ہر ایک چیز زمل نینا کو دکھا رہی تھی اور نینا بالکل سپاٹ لہجے میں ہر ایک چیز کو دیکھ کر گویا یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ہی اچھا ہے۔ تبھی جو بات گلبانو نے کی، زمل کے تو ہوش گویا فنا ہو چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، دیکھو زمل بیٹا، نینا کو میں جب پہلی مرتبہ اس گھر میں لائی تھی تو اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹی عطا نہیں کی، مگر نینا میں مجھے بالکل اپنی بیٹی کا عکس دکھائی دیے۔ میں اسے گھر میں تو لے آئی، مگر سبکت شاہ کے ساتھ شاید اس کا ساتھ چند مہینوں کا ہی تھا، مگر میں نہیں چاہتی کہ باہر کے لوگ نینا کو مجھ سے چھین کر لے جائیں۔ بات بھی سچی تھی۔ تقریباً 5 رشتے نینا شاہ کے لیے آ چکے تھے، مگر ہر بار گلبانو خاتون یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کرتی کہ دوبارہ اگر آپ میری بہو کا رشتہ لے کر اس گھر میں آئے تو آپ کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات میں ختم کر دوں گی۔ زمل بڑے غور سے گلبانو خاتون کی بات سن رہی تھی۔ جب وہ گہری سانس خارج کر کے نینا شاہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی نینا کو اپنے زارون کی بیوی بناؤں گی۔ یہ اس گھر میں میری بہو کے رشتے سے رہے گی، اور اس مرتبہ میں اپنے بیٹے زارون اور نینا شاہ کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے گود میں بچوں کو کھیلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس اب یہی خواہش ہے میری۔ ہاتھ میں جیولری باکس پکڑے ہوئے کھڑی زمل شاہ کا وجود کانپ سا گیا۔ جیولری باکس چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ گلبانو خاتون کو دیکھ کر کہنے لگی، آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنا صدمہ ان لوگوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ جب زارون ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ بغیر لحاظ کیے زمل سیدھا زارون کے پاس گئی، اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ زارون آپ بتائیے ان کو، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں نا؟ پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کی محبت میں مبتلا ہوں، اور اب آپ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زارون خاموش تھا۔ سرگوشی نما لہجے میں کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میری ماں ایک بیٹا تو کھو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں انہیں کسی طرح کا دل دکھاؤں۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، مگر تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ تمہارے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے،
جیسے ہی زارون کے منہ سے زمل نے یہ سنا تو بغیر لحاظ کیے وہ ایک تھپڑ زارون کے منہ پر مار چکی تھی۔ ہاؤ ڈے یو! شرم نہیں آتی زارون؟ میں کوئی بکاؤ مال ہوں یا کوئی زرخرید غلام ہوں؟ محبت کی ہے میں نے آپ سے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر آپ نہ ملے تو میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ گلبانو خاتون، جس نے آج تک اپنے بچے سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، ایک غیر لڑکی کو اس کے منہ پر تماچا مارتے دیکھ کر وہ چنگاڑی تھی۔ زمل شاہ، اپنی حد میں رہیے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیے؟ میں آپ کے ہاتھ نہ توڑ دوں جو آپ نے میرے بچے پر اٹھائے۔ آگے بڑھ کر وہ زمل کا بازو مروڑ چکی تھی۔ زمل سسکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گلبانو کو دھکا دے دیا۔ بس بہت ہو گیا۔ بیٹا کیا مرا ہے آپ کا؟ تو آپ تو جیسے سٹیا ہی گئی ہیں۔ حرکت کیا ہے یہ؟ زارون، جو پہلے خاموش تھا، زمل کو اپنی ماں کو لے کر یہ بات کرتے دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا۔ وہ بھی چلا اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا یہی اصلیت ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ہوتی کون ہو میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ اس گھر میں مت آنا۔ معافی مانگو میری ماں سے، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ابھی کے ابھی معافی مانگو میری ماں سے۔ مگر زمل شاہ غصے سے تڑپ کر آنکھوں میں آنسو لیے ان تینوں لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اسے اندھا اعتماد تھا۔ ایک طرف اس کی بہن تھی، ایک طرف اس کا پیار، اور سامنے گلبانو خاتون۔ سبھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کہانی میں ایک ولن بن چکی تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ۔ میری زندگی آپ لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا زارون شاہ تم اس قدر کمزور ہو کہ اپنی ماں کی بات مان کر اپنی محبت سے ہی دستبردار ہو جاؤ گے۔ زمل شاہ روتے ہوئے اس گھر سے آ چکی تھی، جبکہ زارون شاہ بھی غصے میں تھا۔ گلبانو خاتون تو سٹیائی ہوئی بڑھیا جیسے الفاظ سن کر ہی بلڈ پریشر ہائی کر چکی تھی۔ نینا شاہ گھبراتے ہوئے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ مگر وہ غصے سے کہنے لگیں کہ جب تک وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگ لیتی تب تک وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کتنی بے حیا اور بد لحاظ لڑکی ہے۔ شکر ہے میں نے اس کی شادی اپنے زارون سے نہیں کروائی، ورنہ میرے گھر کا ماحول ہی بدل کر رہ جاتا۔ زارون بھی گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری سپیڈ کے ساتھ زمل شاہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنی کار میں اسی سپیڈ کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمل شاہ کی کار نے زور سے بریک لگائی، کیونکہ سامنے زارون شاہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ایک ویران علاقہ تھا۔ مجبوراً اس نے گاڑی روکی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا جب زارون شاہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی زمل؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب میں زمل کسی شیرنی کی مانند کھڑی زارون شاہ کا کالر پکڑ چکی تھی۔ تو اور کیا کرتی میں؟ آپ کی اور آپ ہی کی شادی پر جشن مناتی، خوشی سے اپنی بہن کے لیے وہ جوڑے پسند کرتی، وہ ساری خوشیاں جو میں نے آپ کے ساتھ سوچی ہوئی تھیں، ان کا کیا؟ آپ کو ایک مرتبہ بھی میرا خیال نہیں آیا؟ مجھے تو نفرت محسوس ہو رہی ہے اپنی بہن سے اور آپ سے۔ آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیے۔ سبقت بھائی تو مر ہی چکے ہیں، کیا اب آپ لوگ مل کر مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ نرمی سے ہی صحیح، مگر ایک تھپڑ زارون زمل شاہ کے چہرے پر مار گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ، فالتو مت بولو، پاگل مت بنو لڑکی۔ چاہتی کیا ہو تم کہ میں تمہاری خاطر اپنی ماں کا دل دکھا دوں؟ ارے میں اپنی ماں پر ایسی 100 محبتیں قربان کر سکتا ہوں، مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔
میری ماں کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اب مجھے صرف ایک اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. رہی بات تم سے محبت کی تو وہ تو ہمیشہ رہے گی، مگر میں مجبور ہوں. مجھے نینا شاہ کو اپنانا ہوگا. بہتر ہے کہ چپ چاپ میری ماں سے معافی مانگو، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. میرے دل سے تمہیں اترنے میں چند لمحے لگیں گے. زمل شاہ اپنا بازو چھڑوا کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. ایک تو مجھ سے میری محبت کو چھین کر میری بہن کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں. قطعاً نہیں، میں نہیں مانگوں گی. رہی بات آپ کی محبت کی تو میں ہر حال میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی. دیکھتی ہوں کیسے نینا شاہ آپ کو مجھ سے چھینتی ہیں. زمل وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زرون زور سے اپنا ہاتھ بونٹ پر مار کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا. زمل اس کی محبت تھی، مگر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی کرنا پڑ رہی تھی تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، بھول جائے. اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اسے دوسری شادی کر لیتا، مگر نینا اور زمل دونوں بہنیں تھیں. وہ دن بھی آ گیا جب زرون دلہا بنا بیٹھا تھا اور زمل سفید چادر اتار کر سادگی سے ہی صحیح مگر عروسی جوڑا پہن کر دلہن بن چکی تھی. ایک نظر اس نے دیوار پر ٹنگی تصویر پر ڈالی جہاں پر وہ اور سبکت مسکرا رہے تھے. گلبانو خاتون جس پل کمرے میں داخل ہوئیں اور نینا کو سبکت کے ساتھ موجود تصویر کو دیکھ کر روتے دیکھا تو فوراً ملازمہ کو آواز دی. کہنے لگیں، اس تصویر کو اتار کر اسٹور روم میں رکھو. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے پرانی یادوں میں کھیل رہی ان تصویروں کو دیکھیں. انہیں بھی خوشیاں انجوائے کرنے کا اور مسکرانے کا حق ہے. میں جو فیصلہ کر رہی ہوں تمہارے لیے بہتر ہے. نینا، زارون بہت محبت کرے گا تمہیں. بہت جلد تم لوگ میرے اس فیصلے پر خوشی محسوس کرو گے. اتنا کہہ کر وہ نینا کو اپنے ساتھ باہر تک لے کر آئیں. وہ جو دلہن بنے بھی بربادی کی مورت بنی تھی. آ کر زارون کے ساتھ بیٹھ گئی. ساری رات زارون شاہ سو نہیں پایا تھا. اس کے دل میں کبھی بھی نینا کے لیے وہ مقام نہیں آ سکتا تھا جو زمل کا تھا. وہ اندر ہی اندر کڑ رہا تھا، سر جھکائے بیٹھا بار بار زمل کا سوچ رہا تھا. وہ لڑکی تو رو رہی ہوگی، اپنے بال نوچ رہی ہوگی، یقیناً غصے میں اپنے کمرے کا سارا سامان بکھیر رکھا ہوگا. ابھی یہ سب کچھ زارون سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی سامنے سے جاتی زمل دکھائی دی. زارون کے ساتھ ساتھ نینا شاہ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. گلبانو خاتون کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ زمل شاہ نے بالکل ویسا ہی لہنگا پہن رکھا تھا جو کہ نینا شاہ نے پہنا ہوا تھا. وہ بالکل دلہن کی طرح تیار تھی، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے. وہ جب وہاں پر آئی تو لوگ چامکھوئیاں کرنے لگے. بلا شبہ وہ اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. زارون شاہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہ پایا. وہ چلتی ہوئی سیدھا سٹیج پر آ کر اس نے گلدستہ سامنے میز پر رکھا اور بغیر کسی ڈر اور جھجک کے زارون شاہ کے قریب آ کر اس کے کان میں کہنے لگی، سوچ لیجئے جناب، میں تو ابھی بھی تیار ہوں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ یہیں پر نکاح بھی کر لوں گی. دیکھیے یہ سارا اہتمام میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے کیا. نینا شاہ کا چہرہ تو سرخ ہونے لگا. وہیں زارون شاہ بھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں اپنا اور ہمارا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں بڑوں کی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں؟ کیا تمہیں لاج رکھنا نہیں آتی؟ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ زارون کے ساتھ چپک کر بیٹھ چکی تھی. سبھی لوگ زارون کو دیکھ رہے تھے. ایک طرف نینا شاہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف زمل شاہ. کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دلہن کون ہے. نینا شاہ نے جب اپنی بہن کی یہ ہٹ دھرمی دیکھی تو ایک نظر زمل کو دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسٹیج سے اتر جاتی ہوں. مجھے آخر کس حد تک شرمندہ کرنا چاہتی ہو تم زمل؟ اگر مجھے امی جان کی بات کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سبقت کے علاوہ
کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتی۔ معاملہ بگڑ نہ جائے اس لیے فوراً نکاح خواہ کو بلوایا گیا۔ زمل کے منہ پر اصل تماچا تو اس وقت لگا جب اس کے سامنے زرون شاہ نے نینا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اور وہ سامنے کھڑی یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ ادھر لوگ نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زرون کی آنکھوں میں بھی ایک پل کو آنسو آئے۔ محبت ہار چکی تھی اور امی جان کا فرمان جیت چکا تھا۔ سارے معاملات بڑی تیزی سے نپٹے تھے۔ نینا شاہ زرون کے کمرے میں موجود تھی۔ جب زرون کمرے میں داخل ہوا، سیدھا الماری کی طرف اس کا رخ تھا۔ اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال کر رکھنے لگا۔ نینا چپ چاپ سب کچھ کرتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بیگ پیک کرنے کے بعد کہنے لگا، میں واپس دبئی جا رہا ہوں۔ امی جان یہی چاہتی تھیں کہ آپ کو اس گھر میں بہو بنا دیا جائے۔ اب آپ بہو بن گئی ہیں، میرا کام پورا ہوا۔ وہ اسی رات بغیر کسی کو کچھ بتائے واپس دبئی چلا گیا۔ گلبانو خاتون تو غصے سے بپھری پڑی تھی۔ بغیر لحاظ کیے وہ سیدھا زمل شاہ کے گھر پہنچ گئی۔ جا کر ذلیل کرتے ہوئے کہنے لگی، سارا کیا دھرا اس لڑکی کا ہے۔ یہ اپنی بہن کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس نے ہی زرون کو بھڑکایا ہوگا، اور وہ شادی کی رات کو ہی نینا کے ساتھ وقت گزارے بغیر واپس دبئی چلا گیا۔ جب زمل کو یہ پتہ چلا کہ بغیر نینا کو چھوئے زرون دبئی جا چکا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ گلبانو خاتون کے سامنے ہی ہنسنے لگی۔ ہنس کر کہنے لگی، ارے واہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید زرون کے دل سے میری محبت ختم ہو چکی ہے، مگر محبت بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نینا آپی کے ساتھ۔ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زرون شاہ صرف اور صرف میرا ہے اور میرا ہی بن کر رہے گا۔ گلبانو خاتون یہ سن کر آگ بگولا ہو چکی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ پر ہی زمل شاہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر رکنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ گلبانو واپس شاہ حویلی میں لوٹی، ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ توبہ توبہ، یہ چٹانک بھر کی لڑکی کتنی تیز ہے، میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ تو نینا شاہ کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ نینا شاہ کو تو فرق ہی نہیں پڑا تھا، زرون یہیں رہتا یا باہر چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ کتنے پاپڑ بیلے تھے گلبانو خاتون نے کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے پوتا چاہیے، میں اپنے سبقت کو واپس اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہارے پہلے بچے کا نام سبقت رکھوں گی، خدارا واپس لوٹ آؤ۔ مگر زرون صاف انکار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کروانا تھا، میں نے کر لیا، مگر اب میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ میرے دل میں بھی کبھی بھی نینا کی وہ جگہ نہیں بن سکتی جو میں نے زمل کو دے رکھی تھی۔ آپ رہیے اپنی بہو کے ساتھ اس گھر میں خوش، اور مجھے یہاں پر رہنے دیجیے۔ گلبانو کو بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ غلطی کر چکی ہے۔ نینا کی خاطر انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ رشتہ دار یہ کہنے لگے، کیسی بدقسمت ہے نینا، اس کے پاس سب کچھ ہے، دن دولت، عزت، مقام، مگر دیکھو اس کی قسمت میں تو شوہر کا پیار لکھا ہی نہیں۔ ایک شوہر مر گیا اور دوسرا کبھی واپس نہ لوٹا۔ گلبانو خاتون کی طبیعت بھی اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس 7 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی زمل نے اس گھر میں واپس قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ شہر کے ایک جانے مانے ہسپتال میں جاب کرنے لگی۔ کتنے ہی رشتے زمل کے لیے آ چکے تھے، مگر اس نے سب کو ٹھکرا دیا۔ زارون اپنے کاروباری سلسلوں میں جہاں ایک جانب مصروف تھا، وہیں اس کے دل میں زمل کی محبت کم نہیں ہو پائی تھی۔ ابھی وہ آفس سے واپس گھر آیا ہی تھا کہ جب اس کے نمبر پر ایک کال آئی۔ اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں بغیر دیکھے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے
آواز نینا شاہ کی تھی۔ 7 سالوں میں پہلی مرتبہ نینا نے اسے کال کی تھی۔ زارون نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا اور پھر کان سے لگا کر کہنے لگا کہ جی خیریت تو ہے؟ جواب میں نینا رو رہی تھی، ہچکی باندھ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ زارون وہ امی جان۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ زارون کو لگا جیسے اس نے بہت قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ آج سے 8 سال پہلے سبقت کی موت نے جس قدر ان کی زندگیاں بدل دی تھیں، وہی نینا کی بندھی ہوئی ہچکیوں میں بات کو سن کر اس نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی۔ اسی شام وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچا۔ گاڑی سیدھا ہسپتال کی جانب دوڑا دی، جہاں پر گلبانو خاتون ایڈمٹ تھیں۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ گزشتہ رات بھی وہ رو رو کر زارون کو یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نینا کو میں نے اپنی بہو تو بنا لیا مگر میں تم سے دور ہو گئی۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں مر جاؤں گی۔ تم واپس آؤ، ہم اس کا بہتر حل نکالتے ہیں، مگر خدارا مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دو۔ زارون شاہ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد فون رکھ چکا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ماں کو سچ مچ ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ ICU میں تھی۔ بڑی مشکل سے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت ملی۔ 7 سال بعد جب وہ لوٹا تو کافی میچور اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگ رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا غم۔ وہ اپنی ماں کے سامنے آیا تو آکسیجن ماسک ہٹا کر گلبانو خاتون نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر رکھ کے کہنے لگیں، بیٹا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد مجھے یوں بھی سزائیں دے گی۔ پہلے ایک بیٹا مجھے جیتے جی مار گیا اور دوسرا مجھ سے جدا ہو گیا۔ آج اگر میں ہسپتال نہ پہنچتی تو شاید مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہ آتا، مگر چلو میں ہی غلط سہی۔ تم اگر نینا شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو بے شک اسے طلاق دے دو، اپنی منچاہی لڑکی کو بیاہ کر اس گھر میں لے آؤ، میں بس تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹے اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر زارون شاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو کر رہ چکی تھی، اپنی ہی ماں کے حکم کی وہ تعمیل کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اگر وہ ICU میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کے سامنے روتا اور رو رو کر کہتا کہ امی جان میرا قصور کیا تھا؟ آپ نے کیوں اپنی اولاد کو کٹ پتلی سمجھ لیا؟ جب جہاں جس طرف چاہا اس کا رخ موڑ دیا، اسے انگلیوں پر نچا لیا۔ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں؟ آخر کیوں آپ نے ہمیشہ اپنی ہی مرضی مجھ پر تھوپی؟ اب وہ کچھ بھی نہ بولا، اپنی چیخیں، اپنی آواز ہمیشہ کی طرح دل میں ہی دفن کر کے کہنے لگا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں آ گیا ہوں نا، آپ کا اچھے سے علاج کرواؤں گا، آپ ٹھیک ہو کر واپس میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ڈاکٹر چلانے لگا۔ ڈاکٹر کہاں ہیں آپ؟ میری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ان کا علاج کریں۔ ڈاکٹر اس کی آواز پر سامنے موجود کمرے سے اسٹیتھوسکوپ کو اپنے کندھوں پر سیٹ کرتی باہر نکلی تھی، جسے دیکھ کر زارون تو جیسے بت بن چکا تھا۔ یہ زمل تھی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھے ہوئے، سر پر دوپٹہ رکھے، ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں ملبوس۔ ایک نظر زارون پر ڈالنے کے بعد اسے بالکل نظر انداز کرتی وہ اندر گئی تھی، مگر شاید گلبانو خاتون کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ابھی زارون کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے یہ بری خبر آ کر سنا دی کہ گلبانو خاتون اس جہان فانی سے کوچ کر چکی۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں جنازہ پڑا تھا۔ زارون شاہ بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، مگر اس کی ماں بھی منو مٹی ڈھیر تلے دفن ہو گئی۔ گھر کا سرپرست اب زارون شاہ بچا تھا۔ تعزیت کی خاطر سے ہی اس گھر میں زمل شاہ بھی آئی تھی، مگر کچھ دیر وہاں پہ رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ دھیرے دھیرے مہمانوں کا آنا جانا رہا اور پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں صرف زارون اور نینا ہی بچے تھے۔ نینا کے والدین بھی جس روز انہیں الوداع کہتے اپنے گھر لے آئے،
تو زمل کو تو اندر ہی اندر ایک آگ محسوس ہونے لگی تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے زارون کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ میسج، نہ کال، اور نہ ہی اپنی بہن سے کوئی رشتہ رکھا تھا، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں یہ بھروسہ تھا کہ زارون نینا سے دور ہے۔ مگر آج رات جب گلبانو خاتون کو مرے ہوئے کافی دن بیت چکے تھے اور اب یہ رات زارون اور نینا کی اس گھر میں تنہا تھی، تو زمل کا خون گھولنے لگا۔ بار بار اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھاتی، اپنی انگلیاں مروڑتی، کئی طرح کے خیالات تھے جو اسے بار بار ستا رہے تھے۔ کہیں زارون نینا کو اپنی بیوی کے طور پر ہی نہ اپنا لے، کہیں آج وہ اپنے رشتے کی شروعات نہ کر دے۔ آخرکار وہ اس کی بیوی ہے، وہ بھی مرد ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اتنا سوچتے ہوئے اس نے زارون کا نمبر ملا دیا۔ زارون اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، نینا بھی وہیں پر موجود تھی۔ جب سکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھ کر زارون کو ہچکی سی لگی۔ نینا نے فوراً پانی بڑھایا، مگر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا۔ نہ زارون بولا تھا اور نہ ہی زمل نے کچھ کہا تھا۔ نینا زارون کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب بہت دیر تک دونوں کے اعتراف کوئی بات نہ ہوئی تو نینا کہنے لگی، کس کی کال ہے زارون؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ زمل نے جیسے ہی فون میں نینا کی آواز سنی تو اندر ہی اندر جل چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، خبردار جو آپ نے اس کی بات کا جواب دیا تو سمجھے آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ بھلے ہی اس گھر میں آپ دونوں اب تنہا رہ چکے، مگر یہ یاد رکھیے گا، آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے وجود پر، ہر ایک چیز پر صرف اور صرف زمل شاہ کا حق ہے۔ سمجھے آپ؟ اگر آپ نے نینا کے قریب جانے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا آپ کے پاس آ کر اس کا منہ نوچ دینے کا۔ زارون چپ چاپ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا۔ 7 سال کے اس طویل عرصے کے بعد اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ زمل ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ گلا کھنگھار کر کہنے لگا، فکر مت کرو، مجھے اپنی حدود پتہ ہے، کھانا کھا رہا ہوں، اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ جو رونق زارون کے چہرے پر آئی تھی، نینا سمجھ چکی تھی کہ کال کس کی ہے، کس کی نہیں، بلکہ زمل کی ہی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ معمول سا بن گیا۔ زارون اکثر نینا کے سامنے ہی زمل سے بات کر لیا کرتا۔ ان کے آپس میں تعلقات بحال ہونے لگے تو نینا اندر ہی اندر کڑھنے لگی۔ ایک روز جب زارون گھر واپس آیا تو نینا تیار تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا اور پکوڑوں کی خوشبو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو کچن کی طرف کھینچ لی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ نینا پکوڑے اچھے بناتی تھی۔ سبقت بھائی تو ان کے پکوڑوں کے دیوانے تھے۔ وہ خوشبو سونگتا سیدھا کچن میں چلا آیا۔ آ کر جب نینا کو دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ نینا یوں تیار تھی جیسے نئی نویلی دلہن تیار ہوتی ہے۔ بال کھلے تھے، آنکھوں میں کاجل تھا، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ اور نیا سوٹ۔ زارون سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاری اس کی خاطر ہے۔ وہ تو بالکل ہی بد مزہ سا ہو گیا۔ اس کے پکوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے اور واپس کمرے کی جانب پلٹنے ہی لگا تھا کہ جب نینا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگی، آخر کب تک مجھ سے دور رہیں گے؟ 7 سال گزر چکے ہیں، بیوی ہوں میں آپ کی، مجھے اپنا حق چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ میں مزید آپ کو یوں جھلسا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال آپ کے نام کیے، آپ کو بھی اب میری فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ زمل سے ہی مل کر آ رہا تھا اور زمل نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تم جاؤ گے، جا کر ابھی کے ابھی نینا کو طلاق دو گے۔ مجھے اب انتظار نہیں کرنا، میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ دن رات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری صبح مجھ سے ہو، تمہاری شام مجھ سے ہو اور تمہاری رات مجھ سے۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد گزرے میں ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ لیکن آخر کیوں، کس بات کی سزا مل رہی ہے ہم دونوں کو؟ گناہ ہی کیا کیا ہے؟
ہم دونوں نے۔ چپ چاپ جاؤ، جا کر نینا کو طلاق دو۔ ویسے بھی وہ بیاہی ہو کر بھی کون سا شادی شدہ ہونے کے سکھ حاصل کر رہی ہے۔ طلاق کے بعد ماں باپ کے پاس آ جائے گی، وہ اسے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور پھر تم مجھ سے شادی کرو گے، سمجھے زارون؟ زارون بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتا تھا۔ آج تو وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ طلاق کی بات کرے گا، مگر یہاں تو نینا رشتہ بڑھانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو نینا سے چھڑوایا اور کمرے میں چلا آیا۔ باہر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ جب چائے اور پکوڑے لے کر نینا اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مگر زارون نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اتنا کہا، دیکھو نینا، امی جان نے ہم دونوں کی زندگیوں پر زبردستی کے فیصلے مسلط کیے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سبقت بھائی کی وفات کے بعد تم اس گھر میں ان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ سکتی تھی، مگر نہ جانے امی جان کو کیا سوجھی کہ انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اور زمل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا مجھے اور زمل کو کس بات کی سزا مل رہی ہے، اور تم کیوں شادی شدہ ہو کر بھی بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں اب تھک چکا ہوں۔ مجھے اپنا فیوچر سوچنا ہے، اور وہ فیوچر صرف اور صرف زمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جانا، اور پھر میں اور زمل شادی کر لیں گے، یہی بہتر رہے گا۔ اتنی آسانی سے یہ بات زارون نے کر دی تھی۔ نینا یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرائی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ اگلے 2 مہینے گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا۔ 2 مہینوں کا سن کر زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ ان 2 مہینوں میں ایسا کون سا مار کا سر ہو جائے گا؟ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لیتے ہیں۔ مگر نینا شاہ کی یہ شرط سن کر تو زارون بھی خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اس شرط کے بارے میں زمل کو بتایا تو وہ بھی چڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس میں جانتی ہوں اس فطور عورت کو یہ اسی لیے سب کچھ کہہ رہی ہوگی تاکہ اسی طرح اپنے حسن کے جال میں آپ کو پھنسا سکے۔ مجھے نہیں پتا، آپ اس سے دور رہیں گے، بلکہ آپ اس گھر میں ہی نہیں رہیں گے، آپ الگ فلیٹ میں رہیں گے، سمجھے آپ؟ جب تک شاہ حویلی نینا شاہ نامی بلا سے پاک نہیں ہو جاتی، آپ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ جس وقت وہ چیخ چیخ کر ویڈیو کال پر زارون کو یہ بتا رہی تھی، نینا شاہ پیچھے سب کچھ سن چکی تھی۔ چلتے ہوئے زارون کے قریب آئی اور مسکرا کر کہنے لگی، زمل فکر مت کرو، بہت جلد میں تم دونوں کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی، مگر یہ یاد رکھنا میرے جانے کے بعد تم دونوں کو پچھتاوا ضرور ہوگا۔ زمل نظریں پھیر چکی تھی، جبکہ وہیں زارون شاہ بھی کال بند کر گیا۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ روز وہ شاپنگ کرنے کے لیے باہر جاتے۔ اس روز جب زارون شاپنگ کر کے گھر واپس آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی تک نینا وہیں لاؤن میں بیٹھی تھی۔ زارون نے جب اسے یوں دیکھا تو چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، یہاں پر اتنی دیر تک کیوں بیٹھی ہوئی؟ سوئی کیوں نہیں؟ جواب میں نینا کہنے لگی، کہاں تھے آپ؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جواب میں زارون کہنے لگا کہ میں زمل کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا اور کھانا بھی اسی کے ساتھ کھا کر آ چکا ہوں۔ مسکرا کر نینا کہنے لگی، اچھا، ہم پر یہ مہربانی آپ کب کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ بھلے ہی میں کچھ ہفتوں بعد آپ سے الگ ہو جاؤں گی، لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا انجوائے کروں۔ کل ہم دونوں شاپنگ کرنے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ زارون چپ تھا، اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ مگر اگلے روز جب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تبھی وہاں پر اچانک سے زمل آ گئی۔ وہ اکثر اس ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ بریک پر آتی رہتی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ اس کے ہسپتال کے نزدیک ہی تھا، مگر وہاں پر زارون کو مسکرا کر نینا شاہ کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو غصے سے تڑپتی ہوئی زارون شاہ کے پاس آئی تھی اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر سامنے پڑی ہوئی کولڈ ڈرنک اٹھا کر نینا شاہ کے منہ پر انڈھیل دی۔
وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی انہی کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ غصے سے چلا کر کہنے لگی، یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ کس کی مرضی سے آپ اسے یہاں پر لے کر آئے؟ یہ ہوتی کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والی؟ جواب میں زارون بھی کچھ غصہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ گھر نہیں ہے زمل، کچھ تو لحاظ کرو، کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ نینا ٹیشو سے اپنا چہرہ اور کپڑے صاف کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بغیر ایک لفظ بھی بولے وہ سیدھا پارکنگ میں جا کر زارون کی کار میں بیٹھ چکی تھی۔ زمل کے لگائے ہوئے اس تماشے نے لوگوں کو چامکوئیاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ زمل کی اس حرکت پر اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان تھے۔ ماں نے تو ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ زمل، خدا کا واسطہ ہے، تم کیوں اپنی بڑی بہن کا گھر برباد کر رہی ہو؟ اسے زارون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دو۔ مگر وہ انتہائی ڈھٹائی سے کہنے لگی کہ میں کیوں کسی کے لیے قربانی دوں؟ کیوں میں اپنی خوشیاں اپنی بہن کے لیے برباد کروں اور ساری زندگی خود محبت کے لیے ترستی رہوں؟ جواب میں رخسانہ بیگم کہنے لگیں کہ بیٹا، زارون دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے، اور بھی لوگ موجود ہیں، تم ان میں سے کسی سے شادی کر لو تو محبت ہو جائے گی۔ جواب میں زمل جو بولی تھی، رخسانہ بیگم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگی، اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے بابا کو چھوڑیں اور جا کر کسی اور سے شادی کر لیں تو کیا آپ کر لیں گی؟ رخسانہ بیگم نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا ہاتھ اپنا سیدھا سینے پر گیا۔ سینہ تھام کر کہنے لگی، ہائے ہائے بدلحاظ لڑکی، یہ کیسی بیہودہ باتیں کر رہی، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں کیوں تیرے بابا کو چھوڑوں؟ ارے ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں، ایک دوسرے پہ مرتے ہیں۔ تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ایک نینا ہی ہماری اچھی بیٹی بہت تھی۔ بے شرم! ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ زمل کو بول رہی تھی، جبکہ زمل آگے سے ہنس کر تنزیہ کہنے لگی، کیوں اپنی دفعہ آپ کو یہ سب کچھ یاد آ گیا؟ جب اپنی اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تب آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو نینا کی پرواہ ہے۔ گلبانو خاتون کو بھی نینا کی پرواہ تھی، آپ کو بھی نینا کی پرواہ ہے، اور میری اور زارون کی محبت کا کیا وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ہی کیا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے جو میں آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیتی پھروں؟ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ اور زارون آدھی رات تک بات کرتے رہے، جبکہ نینا الگ کمرے میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اسٹور روم میں چپکے سے اس نے سبقت کی ایک تصویر نکال لی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، سبقت کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود اس کے لیے وقت کو بھلانا آسان نہیں تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جہاں شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو رہی تھیں، وہیں دوسری جانب نینا پل پل مر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کھانستی تو یوں لگتا جیسے کوئی 70 سالہ ضعیفہ کھانس رہی ہو۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بھی نکلنے لگتا، مگر زارون شاہ نے کبھی دھیان نہ دیا۔ جس روز 2 ماہ مکمل ہونے تھے اس روز زارون نے نینا کو اپنے سامنے بلایا۔ زمل بھی وہیں پر موجود تھی۔ زمل اور زارون ایک طرف کھڑے تھے اور کمزور آنکھوں کے نیچے سے ہلکے لیے نینا ایک طرف کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے زارون سے کہا کہ زارون، مجھے طلاق دے دو۔ بخار سے اس کا وجود تپ رہا تھا۔ جب زارون نے ایک نظر زمل کو دیکھا، پھر کہنے لگا، میں پورے ہوش و حواس میں نینا شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کر چکا تھا۔ آنکھوں سے تو آنسو تھے جو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ زمل کو لگا تھا نینا روئے گی، ہو سکتا ہے بد دعائیں بھی دے، مگر نینا تو مسکرا کر شکر الحمدللہ کہہ چکی تھی۔ اسے کہنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اس کا سارا سامان یہیں پر پڑا تھا، مگر کمرے سے صرف ایک سبقت کی تصویر تھی جو اس نے اٹھائی تھی۔ سبقت کی تصویر لے کر جب وہ اس گھر سے باہر جانے لگی تو زارون کو نہ جانے کیا سوجا۔ کہنے لگا کہ رکیے، میں آپ کو خود آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ نینا شاہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا
اور پھر سارے منظر دھندلا گئے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ زمل اور زارون دونوں ہی بھاگ کر اس کی طرف گئے۔ اس کی گال تھپ تھپانے لگے، مگر ایک مرتبہ پھر خون کی الٹی اسے آئی۔ نینا شاہ کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے کر جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا تو جو بات انہوں نے بتائی، زمل اور زارون کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، انہیں تو بلڈ کینسر ہے، آپ نے ان کا بر وقت علاج کیوں نہیں کروایا؟ یعنی کہ کینسر تو لاسٹ سٹیج پہ ہے، ان کے دماغ کی رگ پھٹ چکی ہے، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ نینا شاہ جانتی تھی کہ وہ بلڈ کینسر سے لڑ رہی ہے، مگر اس نے اپنی اس بیماری کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جس پل اسے پتہ چلا اگر 2-3 مہینے کے اندر اندر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہے، تو بجائے یہ بات کسی کو بتانے کے اس نے مرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ زمل کو پچھتاوا تو بہت ہوا۔ وہ زارون کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیا تم جانتے تھے کہ نینا کو کینسر ہے؟ یا میرے خدایا، یہ کیا کر دیا نینا نے؟ زارون اور زمل دونوں ہی ایک طرف بیٹھے اپنے رویوں پر پچھتا رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ آخر کس غلطی کی سزا انہوں نے نینا کو دی، کیا بگاڑا تھا نینا نے ان کا؟ سفید کفن میں لپٹی نینا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے نینا کے لبوں پر سبقت کا نام ہی تھا۔ مرنے سے کچھ دیر قبل ہی وہ زارون کے نکاح سے خود کو آزاد کر چکی تھی۔ اگلے جہاں یقیناً وہ خود کو پھر سے سبقت شاہ کے نام سے ہی منسوب کرے گی۔ ایک پچھتاوا تھا جو دونوں کو ہو رہا تھا۔ زارون اور زمل شاہ کا نکاح سادگی سے کروا دیا گیا۔ ماں باپ نے اسے ڈھیروں باتیں سنائی تھیں کہ تمہاری بہن تم سے ناراض ہو کر گئی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ یہ پچھتاوا زمل اور زارون کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شادی کے باوجود بھی جس طرح کے خواب انہوں نے دیکھ رکھے تھے وہ سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ دونوں ایک تو ہو چکے تھے، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ غلط کہاں تھے۔ آخر کار یہی کہا گیا کہ یہ قسمت کا لکھا ہے، قسمت یہی چاہتی تھی، اور ہم کٹ پتلی بنے قسمت کے ہاتھوں برباد ہوتے چلے گئے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ زمل اور زارون کے بیچ محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ زارون نے اپنا سارا بزنس پاکستان ہی ٹرانسفر کر لیا۔ اپنے ماں باپ سے بالکل لا تعلق ہو کر اب زمل کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ واقعی زارون کو پانے کے چکر میں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ دھیرے دھیرے جب اسے پچھتاوا ہوا تو اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ نینا شاہ کی قبر پر جا کر اس نے پھول رکھے۔ آنکھوں میں آئے ندامت کے آنسو کہیں نہ کہیں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک طویل عرصہ لگا تھا ماضی کو بھلانے میں، مگر پھر آخر کار زارون اور زمل نے اپنی زندگی کی شروعات کر دی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ وہ ایک دوسرے کو پا چکے تھے، مگر کہیں نہ کہیں ایک خواہش باقی رہ چکی تھی کہ کاش سبقت بھائی اس دنیا سے نہ جاتے تو شاید آج ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔